ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے ٹیبل آف کنٹینٹ کیسے ایڈ کرتے ہیں. تو ٹیبل آف کنٹینٹ کے لیے ہم نے سیکشن بریک کیا تھا. سو سیکشن بریک کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کنٹینیوٹی ہے، پیج کنٹینیوٹی ہے، اس کو اگلے سیکشن سے آپ کا الگ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی جو ٹیبل آف کنٹینٹ ہے وہاں پہ رومن ورڈز کا ہم نے ویسے ہیڈر فوٹر لگا دیتے. یہ میں نے بتا دیا آپ کو، رومن ورڈ کا ہیڈر فوٹر آپ کے پاس لگ جاتا ہے. اس کے بعد یہاں آپ کے پاس یہ ہے نا، تو ہم نے ٹیبل آف کنٹینٹ پہلے والے میں ڈال دیے. اس کو ہم سلیکٹ کر دیتے ہیں اور یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو ٹیبل آف کنٹینٹ آپ کا ڈیلیٹ ہوگا. یہاں سے ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اپلائی کرتے ہیں ٹیبل آف کنٹینٹ. ٹھیک ہے. تو ٹیبل آف کنٹینٹ ہم یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سٹائل موجود ہے، آپ کے پاس نارمل ہوتا ہے، پھر ہیڈنگ 1 ہیڈنگ 2 ہوتا ہے نا، وہ یہ ہم نے یہاں سے سلیکٹ کرتے یہ ہوتا ہے ہمارے پاس ریسیپشن. یہ پتہ نہیں ہمارے یوز کے نہیں ہے. ہم یہاں پہ جاتے ہیں اور یہاں سے ہیڈنگ 1 اس کو کیا کر دیتے ہیں. ہیڈنگ 1 ہمارے پاس ایڈ ہو گئی ہے. ہیڈنگ 2 ہم کیا کرتے ہیں، ایڈ ٹو گیلری کر دیتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس یہ جو سینڈر ہے اس کو ریموو کر دیتے ہیں، ریموو فرام گیلری کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد یہ نیم سینڈر، اس کو بھی ہم ریموو فرام گیلری کر دیتے ہیں. ایڈ ٹو گیلری سٹائل نہیں، یہ آلریڈی ریموو ہے. یہ ہمارے پاس ریموو فرام گیلری سٹائل ہے. یہ بھی ہمارے پاس ریموو فرام گیلری ہے. اس کو بھی ہم ریموو فرام گیلری کر دیتے ہیں. یہ کلوزنگ بھی ہم ریموو فرام گیلری کر دیتے ہیں. یہ ہمارے پاس سالوٹیشن بھی ہم ریموو فرام گیلری کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس سینڈر بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ریموو فرام گیلری کر دیتے ہیں. باقی جو چیزیں ہیں پیچھے اس کو رہنے دیں اور یہاں سے کلوز کر دیں. ابھی آپ کیا کریں گے، ٹیبل آف کنٹینٹ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، اپنے ٹاپک کو ہم لیول، لیٹ سپوز ہمارا پاس ٹاپک ہے، اس کو آپ اس سائڈ پہ لے کے آئے. یہ آپ کے پاس الائن لیفٹ کنٹرول ایل سے بھی ہوتا ہے، الائن لیفٹ آپ کے پاس کنٹرول آر سے بھی ہوتا ہے، کنٹرول الائن رائٹ. ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس پیراگراف سیٹنگ ہے. اس میں پیراگراف کیسے سیٹ کرتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے. کسی بھی نمبر کو ہم کیسے، یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس سبسکرپٹ ہم کر سکتے ہیں، اس سے آپ سپر سکرپٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس لیٹ سپوز یہ نمبر ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ میں 1 لکھ لیتا ہوں. یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ میں 1 بائی 1 آپ کے ساتھ ڈسکس، یہ میں سپر سکرپٹ اس کا بنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اس طرح آپ اس کو سلیکٹ کریں، سلیکٹ کر کے اس کو آپ ہیڈنگ 1 پہ نہ ڈال دیں. ٹھیک ہے. اسی طرح میں کیا دیتا ہوں نا، یہاں پہ میرا پیراگراف ہے اور یہ ہمارے پاس ہیڈنگ 1 ہے اور اسی کے اندر ایک سب پیراگراف ہے. یہ ہے یہاں پہ میں کر دیتا ہوں ٹاپک، اسی کے پاس سب ٹاپک. آپ کے پاس کوئی بھی اگر ٹاپک اس میں ہے تو آپ اس کو یوز کرتے ہیں. سب ٹاپک ہے، اس کو میں سلیکٹ کر دیتا ہوں اور اس کو ہیڈنگ 2 میں ڈال دیتا ہوں. اسی طرح یہ جو سب ٹاپک ہے نا، اس کو کاپی کریں، اس کو آپ کاپی کریں یہاں سے آپ جب کاپی کریں گے اور میں لیٹ سپوز یہاں پہ اس کے ساتھ ہی انٹر کر کے اوپر جو لائن ہے اس میں کنٹرول وی کر دیتا ہوں. یہ ہمارے پاس سب ٹاپک ہے، اس کو میں سلیکٹ کر دیتا ہوں اور ہیڈنگ 2 میں یہ ڈال دیتا ہوں. ٹھیک ہے. سب ٹاپک، اس کا بھی سب ٹاپک آپ کے پاس ہوتے ہیں. لیٹ سپوز ٹو چینج ہمارے پاس ہے، یہ ہیڈنگ 3 میں ڈال دیتا ہوں. تو یہ آپ کے پاس اوورآل ہیڈنگ 3 میں چلا جائے گا. اس کو میں نارمل کر کے واپس کر دیتا ہوں، اس کو کنٹرول زی کر دیں. ٹھیک ہے. اس کو آپ جب انٹر کریں اور لائن اس کی الگ کر دیں اور یہاں پہ اس کو سلیکٹ کریں اور اس کو ہیڈنگ 3 میں ڈال دیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ رائٹ کلک کریں تو آپ کے پاس کریکٹ ہو جائے گا، دا اوور لک آف آور ڈاکیومنٹ. ٹھیک ہے. اب یہ جب کمپلیٹ ہوگا، میں نے یہ چوز کرنا ہے میں نے سب ٹاپک کون سے رکھنا ہے کسی بھی رپورٹ میں، کسی بک رائٹنگ میں اور کسی بھی لیٹر میں. لیٹر کا تو آپ کے پاس ٹیبل آف کنٹینٹ نہیں بنتا ہے، سیدھا آپ کے پاس اس کی سیٹنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کے اس کے فونٹ سیٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد گراف سیٹنگ ہوتی ہے، پھر گراف سیٹنگ. باقی اتنی چیزوں کی ضرورت نہیں. یہ جو چیزیں ہیں میں آپ کو ایڈوانس رپورٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ رپورٹ میں آپ کیسے کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم جائیں گے یہاں پہ اپنے جو پہلا سیکشن ہے. یہاں پہ آپ کے پاس مختلف چیپٹر ہوں گے تو آپ مختلف سیکشن استعمال کر سکتے ہیں اور اپنا پیج نمبر اس سیکشن سے اپلائی کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے جو ٹیبل ہے اس کے ساتھ فوٹر کے لیے ریلیونٹ آپ اور بھی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں. یہ ہم جاتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ جا کے آپ اپنا ریفرنسز میں
रेफरेंसेस में जाके हम अपने टेबल ऑफ कंटेंट लगा देते हैं और इसी को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने सब टॉपिक्स ऑलरेडी मैंने किया हुआ था। अभी लेट सपोज यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं अपनी रिपोर्ट लिख देता हूँ, ये सब टॉपिक से मैं अपना स्टाइल वहाँ से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे लेट सपोज ये मेरे पास पेज नंबर 2 पे कोई भी चीज़ नहीं है, पेज नंबर 1 पे सारा, तो ये हमारे पास सब टॉपिक्स, ठीक है। तो इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, इंटायर टेबल, ठीक है। तो यहाँ से मैं जाता हूँ, देखिए तो अगले इस सेक्शन को ये पे हमारे पास 1 है, ठीक है। तो यहाँ से इसको ये 1 है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको 2 से कंटिन्यू करना चाहता हूँ। लेट सपोज मैं पेज नंबर 2 से कंटिन्यूस पर प्रीवियस सेक्शन, तो ये 3 हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर जाए, अपनी जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसको आप अपडेट करें, अपडेट इंटायर टेबल करें आप। तो ये आपके पास जिस पेज पे ये होगा ये आप उसके उसी पेज पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेट सपोज मैं जाता हूँ, जाके इसी पेज में क्या कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको एक यहाँ पे एक और सब टॉपिक मैं लेट सपोज कह देता हूँ कि एमएस वर्ड हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं और टॉपिक 3 में डाल देते हैं। तो हमारे पास ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट अभी अपडेट नहीं हुई है, तो टेबल ऑफ कंटेंट में मैं क्या कर देता हूँ, सिलेक्ट कर देता हूँ और अपडेट कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिक हमारे पास जो लास्ट वर्ड था वो भी एमएस वर्ड वो यहाँ पे अपडेट हो गया। तो इसी तरह आप किसी भी 200-300 पेजेस की रिपोर्ट पे ये काम आसानी से कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक दूसरी चीज़ में यहाँ पे इस पेज के बारे में बताऊंगा कि पैराग्राफ कैसे सेट कर देते हैं, क्योंकि ये भी रिपोर्ट कैसा है। लेट्स सपोज यहाँ पे थोड़ा सा गैप मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाऊँगा मैं, ये पैराग्राफ मेरे पास, ये पैराग्राफ लाइन स्पेस है। आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो देखिए मेरे पास इस लाइन के आफ्टर हमारे पास 10 यूनिट्स है, मैं इसको कम कर देता हूँ, ठीक है, 0 कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो अगले जो होते हैं ये यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ये उसके बाद आफ्टर कितने 10 यूनिट है, मैं इसको कम कर देता हूँ, अप्लाई कर दी, हमारे ये बिल्कुल साथ जुड़ गया। अभी लेट सपोज आप कहते हैं कि नहीं ये साथ नहीं जुड़ना चाहिए, यहाँ पे जाए पैराग्राफ में सेटिंग में जाए और आफ्टर इसके बाद कुछ आपने कुछ गैप देना है, ऑटो भी आप रख सकते हैं, लेकिन 6 मैंने अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया, तो ये थोड़ा सा नजर आ गया ना कि उसके बाद पैराग्राफ है। तो आप इसी तरह यहाँ पे सेट कर सकते हैं। दूसरी बात, लेट सपोज आपके पास ये आपके डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे कुछ एंड में जाके इक्वल नहीं आ रहे, तो आप इसकी ये जस्टिफिकेशन पे आप क्लिक कर दे, जस्टिफाई कंट्रोल जैसे भी होता है आप जस्टिफाई करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लुक देगा, आपकी जो स्पेसिंग है वो ऑटो एडजस्ट हो जाएगी और आपका जो पैराग्राफ होगा वो थोड़ा सा बेहतर उस पर लुक देगा। और इसी तरह अगर आपके पास कोई बुलेट्स में पॉइंट लिखना चाहते हो तो आप इसको इंटर करें और यहाँ पे आप बुलेट्स में क्या कहते हैं, आप ये बुलेट्स आप डाल दें, तो यहाँ पे पास कोई जो भी चीज़ आप लिखेंगे उसको इंटर करेंगे तो आपके पास ये ऑटो बुलेट में आ जाएगा, रिपोर्ट का हिस्सा है ये भी। आप इस बुलेट को आप अपनी फॉर्मेट चेंज भी कर दें, उसको ये फॉर्मेट आई फॉर्मेट इस फॉर्मेट में भी आप डाल सकते हैं। तो ये आपके पास बहुत ज़्यादा सेटिंग के बारे में मैंने बता दिया। डिज़ाइन के बारे में आप लोग खुद इसको चेक करें, वाटर मार्क आप लगा सकते हो, कॉन्फिडेंशियल मार्क ये लिख सकते हो यहाँ पे, या अपनी मर्जी का आप वाटर मार्क कस्टम वाटर मार्क लिख सकते हो, ठीक है। कस्टम वाटर मार्क के पिक्चर भी ऐड कर सकते हो, या यहाँ पे टेक्स्ट वाटर मार्क, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट आप लिख दे, मैं लिख देता हूँ ASD, यहाँ पे लिख दिया, ओके कर दिया, तो ये आपके पास ASD पीछे आ गया, ठीक है। इसी तरह पेज कलर भी आप चेंज कर सकते हो, बॉर्डर भी चेंज कर सकते हो, लेकिन ये आप जितना इस्तेमाल करेंगे आपको खुद ब खुद इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। सेक्शन ब्रेक के बारे में मैंने पढ़ा, आपको दिखाया कि कैसे सेक्शन ब्रेक करते हैं, हमने देख लिया उसको। उसके बाद रिव्यू भी है कि आप किसी भी ट्रैक लाइन को ऑन करें और यहाँ पे आप लिखना शुरू कर दें, ठीक है। यहाँ पे आप कोई चेंजेस करें तो आपके पास ये रेड लाइन आगे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये रेड लाइन आ रहा है, आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास किसी भी चीज़ को आप मॉडिफाई करेंगे
تو یہ آپ کے پاس ریڈ لائن ہے، اور اس کو آپ جب چیک کریں گے اس کے بعد آپ اس کو ایکسیپٹ کر دیتے ہو تو یہ آپ کی رپورٹ کا حصہ ہو جاتا ہے، اور اس کو آپ اوکے کنسیڈر ہوتا ہے کہ آپ کا لیٹ سپوز کوئی آپ کو ریویو کرنے کے لیے رپورٹ دیتا ہے، آپ اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں مسوٹ میں، اس کے بعد آپ نے کوئی چینج کرنا ہے تو یہاں پہ ٹریک پہ کلک کریں گے اور ٹریک کو آپ ایکٹیو کر کے اس کے اوپر چینجز کریں گے، وہ پھر بندہ آگے دوبارہ دیکھے گا، اس کے بعد اس کو ایکسیپٹ کر دیتا ہے، تو اس طرح آپ کی شامل ہو جائے گی رپورٹ میں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں کہ اس کے بہت زیادہ یوز ہیں. صرف آپ اس کے اندر ٹائپنگ نہیں کر سکتے، یہ خود بخود دیکھیے یہ رپورٹ آپ کی آ گئی. اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے. ٹھیک ہے، یہ بھی رپورٹ ڈیلیٹ بھی نہیں ہوتے، میں اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہوں، سمپل ریجیکٹ کر دے دیا، اس کے بعد یہ ختم ہو گیا. میں کہتا ہوں کہ آپ کی جو چینجز ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہے، اور اس کو میں ریجیکٹ کر دیتا ہوں، اور اس کو میں ریجیکٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو ادھر سے آف کر کے اس کو ہٹا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ ویو میں جائیں، رولر ہے، رولر کا یہ فنکشن ہوتا ہے. لیٹ سپوز یہ میں سلیکٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ، پھر اس کو میں پکڑ کے آگے پیچھے اپنے پیراگراف کو کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، ابھی یہاں پہ اوپر والا جو ہے آپ کے پاس یہ آپ پکڑیں تو صرف ایک لائن آپ کے پاس آگے پیچھے ہوگی جہاں پہ آپ کا کرسر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس لائن آپ کے پاس آگے پیچھے ہوگی، اسی پیراگراف کے ٹاپ کے لائن یہ آپ کے پاس لائن آگے پیچھے ہوگی. میں یہاں پہ کیا کر دیتا ہوں، یہ پورا پیراگراف کو آگے پیچھے اسی لائن سے کر سکتا ہوں یہ. ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پہ بھی آپ کے پاس جو پیراگراف ہے، اگر آپ کی پیج تھوڑا سا یہاں پہ کر دیں اس کو، اور یہ پورا آپ کے پاس دیکھیں پورا پیراگراف، اس کو یہاں پہ آپ سیٹ کریں، کنٹرول Z کر دیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ جائیں، اس کو یہاں پہ رکھیں، اس پہ رکھیں، اور یہاں سے پورا آپ کھینچ کے لے جائیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا سارا جو پیج ہوگا وہ تھوڑا سا وائڈ ہو جائے گا. تو آپ اپنے رولر کو آن رکھیں، گریڈ لائن بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کی اتنی ضرورت خاص نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں اس کے بعد آپ کے پاس سپلٹ سیکشن ہو جاتا ہے. لیٹ سپوز کوئی سیکشن ہے، آپ اس کو سپلٹ کرنا چاہتے ہو، یہاں پہ آ جائے، وہاں پہ یہ آپ کے پاس ٹیبل آف کنٹینٹ ہے، اس کو یہاں پہ رکھیں، اور اسی حساب سے آپ جا کے چینجز کر لیتے ہو. اسی ٹاپک کے بعد دوسرا ٹاپک میں نے کون سا ایڈ کرنا ہے، تو یہاں سے آپ اس کو سپلٹ کر کے اس کا استعمال کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اس کو ریموو کر دیں سپلٹ کو. ٹھیک ہے، تو آپ کی پیراگراف یہ آپ کی ڈاکومنٹ آ گئی. تو اس کو یہاں سے کراس کر دیں، اور اسی کے ساتھ میں تھوڑا سی جو بیسک تھی یہ میں نے بتانا بہت ضروری تھی آپ کے لیے، اور یہ سمجھنا ہر بندے کے لیے جو بھی آپ کے پاس پروفیشنل لیول سے بیسک لیول ہے اس کے لیے ضروری ہے. تو بہت شکریہ، اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی تو آپ سے